جیسی نیت ویسا اللہ کا معاملہ۔ مسند میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ کہا ضمانت لاؤ۔ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی ضمانت کافی ہے۔ کہا تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن کر دے دیے۔ اس نے ترکی کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں، لیکن کوئی جہاز نہیں ملا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا، وقت نکلا جا رہا ہے، تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے اسے کھوکھلی کر لی اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا۔ پھر اس لکڑی کا منہ بند کر دیا اور خدا تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے۔ اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے تجھے ضامن بنایا اور اس پر وہ خوش ہو گیا۔ گواہ مانگا، میں نے گواہ بھی تجھ ہی کو رکھا، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب جب کہ وقت مقررہ ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر کوشش کر لی، کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر آؤں، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی۔ اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچا دے۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں تو رہا کہ مل جائے اور اس کشتی کے ذریعے وہ وہاں پر چلا جائے اور اپنے قرض کو ادا کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہو گیا اور آج اسے آ جانا چاہیے، تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا۔ مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا۔ کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر خالی تو جا رہی ہے۔ اس آدمی نے اس لکڑی کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ خالی تو جا ہی رہا ہوں، آؤ اس لکڑی کو لے کر چلوں، اس کو پھاڑ کر سکھا لوں گا، جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرا تو کھن کھنا کر بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے تو پوری 1000 ہے۔ وہیں پرچہ ایک پڑا ہوا ہے اور اس آدمی کی نظر اس پرچے پر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ لیجئے آپ کی رقم، معاف کیجئے گا، میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی۔ آج کشتی ملی تو آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھجوا بھی دی تھی؟ اس نے کہا میں تو کہہ چکا تھا کہ مجھے کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ، آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دریا میں ڈال دیا تھا، اسے خدا تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی ہے۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ آج رات 2021 کا، آج شام کو 2021 کا سورج ڈوب جائے گا اور 2022 کی رات طلوع ہوگی۔ آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے،
اللہ کو ناراض کریں گے۔ کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی۔ یہی رات بڑی ظالم ہے، رات کو سجدے میں رونے والی، اور رات کو ناچنے والی، رات کو شراب پینے والا، اور رات کو تہجد پڑھنے والا، یہ سب اس دن سے کھل جائے۔ اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا، ایک ہی دن کو کھولے گا۔ مجھے کہے گا طارق جمیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے، تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے، اتوار کو کیا کر رہے تھے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس سال کی ابتدا گناہ سے نہ کریں، نیکی سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز وطن کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو جہاں جہاں تک سنیں گے اس ویڈیو کو، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رات 2021 کا، آج شام کو 2021 کا سورج ڈوب جائے گا، اور 2022 کی رات طلوع ہوگی ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے۔ اور جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وہ بھی اسلامی ہے، چونکہ سورج بھی اللہ نے الشمس والقمر دائبین، اور سورج اور هو الذی جعل لکم الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند بنائے، روشن بنائے، اور ان کے گردش کی منزلیں طے کیں تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو۔ اور لہٰذا رات 12 بجے آدھی رات کو 2031 کی رات قصہ ماضی بن جائے گی، اور 2022 کی رات جنم لے گی۔ پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا؟ جیسے آپ حضرات یہ جو بڑے تاجر ہیں سال کا آڈٹ کرتے ہیں، اس کے بغیر آگے نہیں چلتے، تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا، اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے، اس سے کتنے گناہ ہوئے، میری کتنی نمازیں چھوٹیں، میں نے کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا، کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا۔ یہ آڈٹ ہے، چونکہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہے، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے یہ بتا تو نے اپنی عمر کہاں بتائی، تو نے زندگی کہاں گزاری۔ قدم زمین حشر کے دن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی، جیسے میگنیٹ پکڑ لیتا ہے، زمین ہمیں پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ باقی اگلے 203 سوال اور ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے 2 سوال میرے عزیزو، ایک عمر کا ہے، ایک جوانی کا ہے۔ وقت بہت بڑی دولت ہے، اور جب آج مجھے آپ کی برکت سے ایک بہت عرصے بعد حدیث یاد آئی، ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فعمل فی ما استطعت من خیر فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا واللیل یقول مثل ذلك۔
چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے، ہزاروں گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں، ہمیں کبھی دکھ ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا، میں نے ضائع کر دی۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں، میں نیا دن ہوں، میں پچھلا جمعہ نہیں ہوں، میں آج نیا جمعہ ہوں، نیا ہفتہ ہوں، نیا اتوار ہوں۔ جو اس میرے برتن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کر لوں گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا، ایک ہی دن کو کھولے گا، مجھے کہے گا طارق جمیل یہ دیکھو تم جمعے کے دن کیا کر رہے تھے، تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے، اتوار کو کیا کر رہے تھے۔ یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لیے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے، اپنے آپ کو چھپا بھی لیا، لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے، یہی رات بڑی ظالم ہے، رات کو سجدے میں رونے والی، اور رات کو ناچنے والی، رات کو شراب پینے والا، اور رات کو تہجد پڑھنے والا، یہ سب اس دن ایسے کھل جائے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے، دیکھ میرا بندہ تو یہ کر رہا ہے۔ ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سیاہیاں دیکھے گا، میری گندگیاں دیکھے گا، میری غلاظتیں دیکھے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کلاشن کوف ایسے پھیر دیتے ہیں جیسے واٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے، انسانوں کا خون کرتے ہیں، اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں، آج میں ہفتے کی پچھلی رات نہیں ہوں، آج نئی، مجھے اللہ نے نیا پیدا کیا ہے، اس میں جو کچھ تو نے کرنا ہے وہ میں نے چھپا لینا ہے، سیو کر لینا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ مجھے کہے گا کھل، تو میں اسے کھلوں گی، اور جو کچھ تم کر رہے ہوگے یا کر رہی ہوگی سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، زندگی بہت قیمتی چیز، پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے، وہاں 1000 سال گزریں یا 10,000 سال یا 10 لاکھ سال، لگتا ہے ایک پل ہے، جو کہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، ٹائم صرف اس دنیا کے احاطے میں ہے، 500 کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے، آگے اوپر ٹائم یہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت قیمتی ہے، پچھلا سال ہم نے ضائع کیا، برباد کیا، اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں۔ آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے۔ کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی۔ میں تو بے بس ہوں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میری آپ سے گزارش ہے، نئے سال کی ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو، شراب سے نہ ہو، فحاشی بدکاری سے نہ ہو۔ نئے سال کی ابتدا، جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یکم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لیے روتا تھا جو اس رات میں اپنے منہ کالے کر رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی مانگتا، ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک گئے، ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا، پڑھو 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 پڑھو، کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو، اچھے انسان۔ ہمارے ادارے قصائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا، کہیں قرآن نہیں، کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟
تو میری گزارش ہے کہ اس سال کی ابتدا گناہ سے نہ کریں، نیکی سے کریں۔ ساری رات میں جاگتا تھا اور پھر سحری کے وقت میں روزہ رکھتا تھا، ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں، تیرے نبی کو بھول گئے لیکن تجھے مانتے ہیں، انہیں معاف کر۔ تو میرے عزیزو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سال اچھا بنا دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل تقوی و اہل۔ میرے مالک تیرے جیسا مہربان کوئی نہیں، ہمارے جیسا نافرمان کوئی نہیں، تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی، ہمارے جیسا گناہ کرنے والا کوئی۔ تیری دھرتی کو ہم نے بھر دیا ہے میرے مالک گناہوں سے، یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا۔ تو ایک جھٹکا دے دے دھرتی کو، ہم سارے زمین میں پیوست ہو جائیں۔ تو سمندر کی باغیں چھوڑ دے تو وہ ہمیں بہا کے لے جائیں گے، آسمان کے دروازے کھول دے تو خلا میں پھرتے ہوئے پتھر ہمیں کیما بنا دیں گے۔ میرے مالک تو نے پہلے کو اپنے عذاب اتارے۔ درود و سلام ہے تیرے حبیب پر، تیرے محبوب پر، ان کی دعاؤں سے تو نے بڑے عذاب روک دیے۔ انہوں نے تجھ سے رو رو کے مانگا تھا کہ میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ یہ تباہ ہو جائے۔